نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ قاف کی برکات اور فضائل۔ سورہ قاف، سورہ یہ قاف ہے، قاف کہف نہیں ہے۔ سورہ قاف جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن المجید، سورہ قاف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یہاں سے، جو اس کو قاف والقرآن المجید یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ کہف وہ اور ہے جو 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے، یہ سورہ قاف ہے، قاف والقرآن المجید۔ سورہ قاف کی بہت زیادہ برکات اور فضائل ہیں۔ سورہ قاف کی فضیلت اور تلاوت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ سکرات الموت اور دوسری سختیوں کو اس سے دور کر لے گا۔ سکرات الموت، محترم ناظرین، جب جان نکلنے لگتی ہے تو اس وقت کی تکلیفیں جو ہیں، اس وقت کی درد جو ہے، اس کی تکلیف جو ہے، وہ ہمارا رب کریم جو ہے وہ دور کر دے گا اگر کوئی شخص سورہ قاف پڑھتا رہا۔ یہ سورہ قاف کی فضیلت اور تلاوت کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکرات الموت اور دوسری سختیوں کو اس سے دور کرے گا۔ محترم ناظرین، جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے اس پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تکلیف کی شدت وہ محسوس کرتا ہے کہ جب روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس درد سے، اس تکلیف سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے دعا کیا کریں کہ سکرات الموت کے وقت جو تکلیف ہے، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں اس تکلیف سے۔ اور جو بندہ یہ سورہ قاف جو ہے وہ پڑھتا رہے تو اللہ کریم جو ہے وہ اس وقت جب سکرات الموت یعنی جب جان نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارا کریم رب جو ہے وہ جو اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ جو بندہ سورہ قاف کی تلاوت کرتا رہا ہو، قاف والقرآن المجید،
یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کے دن خطبہ میں سورہ مبارکہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور محترم ناظرین، میں نے اکثر دیکھا ہے جو امام جو ہیں، جو علم رکھنے والے امام ہوتے ہیں، جو نماز پڑھاتے ہیں، وہ بھی اکثر جو ہے یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے ہیں فجر کے فرضوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اس شخص کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ تو محترم ناظرین، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے اس کی۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ روح نکلنا جو ہے ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس تکلیف سے، اس عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اس وقت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا اس شخص کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین اس سورہ کی۔ اور خشیت اور معرفت پانے کے لیے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس سے خشیت الہی حاصل ہو، معرفت کے خاص مقامات طے کرے، دل ہر وقت یاد الہی میں ڈوبا ہوا ہو، تو روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ زمین اور باغ میں خوب برکت کے لیے محترم ناظرین، آج کل مسئلہ یہی ہے کہ قرآن کی طرف نہیں جاتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، دین کا، جو آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، اور جو آپ کو پیسے بھی ہتھیا لیتے ہیں، جو آپ کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں۔ زمین اور باغ میں خوب برکت کے لیے جس شخص کی فصل میں کمی ہو، زمین بنجر ہو یا فصل کو کیڑا اور سنڈی لگنے کا خطرہ ہو، فصل کی تمام مشکلات سے نجات کے لیے بیج بوتے وقت بیج پر ایک بار یعنی جب بیج سامنے رکھا ہو تو ایک بار سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لی جائے تو فصل میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب آپ کوئی کام ہی اللہ کے نام سے شروع کریں گے محترم ناظرین، تو وہ تو برکات کا حامل ہوگا، اس میں تو برکت ہی برکت ہوگی۔ اور برکات کا نزول اس طرح، جو یہ چاہے کہ اس کا باغ خوب پھلے پھولے، ہرا بھرا رہے، پھل کی مقدار مثالی ہو، اور وہ باغ آفتوں سے محفوظ رہے، تو وہ شخص اپنے باغ میں بیٹھ کر روزانہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو اس کی بدولت برکات ہی برکات کا نزول ہوگا۔ آنکھوں کے تمام امراض کے لیے، جن کو آنکھوں کی مرض ہو، جس شخص کی آنکھیں خراب ہوں، نظر کمزور ہو رہی ہو، اینک روز بروز بڑھتی جا رہی ہو، تو اندھیرے میں بالکل بھی نظر نہ آتا ہو، کمزوری نظر کی وجہ سے سر میں درد رہتا ہو، یا سدا بہار نظر کی نعمت برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو کسی بھی سرما یا اسمد سرما پر اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور اپنی آنکھوں میں لگانے کا معمول بنا لیں۔ اور اگر روزانہ پڑھ کر دم کرتے رہیں تو تاثیر میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، وگرنہ 3 مرتبہ والا عمل بھی کافی ہے۔ نئے مکان اور دکان کے لیے، اگر کسی شخص کو نئی ملازمت ملی ہو اور اس میں کوئی پریشانی آ رہی ہو، اس شخص نے مکان یا دکان بدل لیا ہو، کسی دوسرے شہر یا ملک میں شفٹ ہو گیا ہو، تو 11 مرتبہ سورہ مبارکہ کو 11 دن پڑھنے کا اہتمام کرے تو وہ تمام جگہیں اس کے موافق ہو جائیں گی۔ اگر کسی شخص کو
ہر قسم کے لیے بخار کے لیے محترم ناظرین بہت مفید ہے، ہر قسم کے بخار کے لیے، ہر قسم کے بخار کے لیے اگر کسی شخص کو بخار ہو اور باوجود تمام علاج کے بخار دور نہ ہو رہا ہو تو ایسے شخص کو یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور باوجود تمام علاج کے بخار دور نہ ہو رہا ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ تو محترم ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے اس سورہ کی، اور بہت چھوٹی سی صورت ہے اور بڑی پیاری صورت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا، تو اس کو روزانہ پڑھیں، کیا ہی صورت ہے، بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے۔ قاف والقرآن المجید، اس کو روزانہ پڑھا کرے، بہت ہی پیاری صورت ہے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔